جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا پنجاب میں علی امین گنڈاپور صاحب کی زندگی کو خطرے میں ڈالا گیا؟ اس حوالے سے خیبر پختونخوا کی حکومت کا کیا کہنا ہے؟ کچھ تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا، کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس ولاگ میں آپ سے شیئر کی جائیں۔ سب سے پہلے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں پی ایف یو جے نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور کوئٹہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جو پریس کلب کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کے حوالے سے یہ انہوں نے ایک طرح سے مذمت کی ہے کہ ایسی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر صاحب سے پہلے آپ این او سی لینا پڑے گا، اس کے این او سی لینے کے بغیر کسی قسم کی پریس کانفرنس یا سیمینار جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ کوئٹہ پریس کلب میں جو انتظامیہ نے کہا تھا اس کے اوپر پی ایف یو جے جو صحافیوں کی ایک بڑی تنظیم ہے اس نے اس کی مذمت کی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز آپ کو پتا ہے کہ کچے کے اندر آپریشن چل رہا ہے اور اس آپریشن میں پولیس جو ہے حصہ لے رہی ہے، وہاں پہ شہادتیں وغیرہ بھی ہوئی ہیں، لیکن اب ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں پہ آپریشن کے لیے جن لوگوں کو بھیجا جا رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ ایک ایس ایچ او جو ہے وہ پورا بلوچستان کا مسئلہ دیکھ لے گا، لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب پولیس کے جو اہلکار کچے میں آپریشن کرنے جا رہے تھے ان میں سے 25 لوگوں نے انکار کر دیا اور وہ بس سے اتر گئے۔ انہوں نے کہا جناب ہم نے کچے کے علاقے میں نہیں جانا، ہم وہاں پہ جا کے آپریشن نہیں کریں گے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ دوسری جانب کچے کے جو ایک ڈاکو ہیں، ڈاکٹر میں کہنے لگا تھا پر وہ ڈاکو ہیں شاید لون صاحب، اور انہوں نے غالباً اپنا کوئی یوٹیوب چینل بنا لیا ہے اور وہ ان کی ویڈیوز وغیرہ سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہو رہی ہیں۔ ان کے دوست نے بھی بنایا، وہ انہوں نے یہ بھی کہا میرے دوست کو سبسکرائب کریں، تو وہاں پہ کوئی انٹرنیٹ کے مجھے لگتا ہے کہ مسائل نہیں ہیں، بڑی باقاعدگی سے اور بڑی ذمہ داری سے وہ اپنے ولاگز بنا رہے ہیں اور ان کی ویڈیوز وہاں سے آ رہی ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر اکثر وائرل ہوتی ہیں۔ ایک تازہ ویڈیو ان کی ٹویٹر پہ میں دیکھ رہا تھا ایکس پہ، تو اس میں بھی وہ بہت ساری باتیں کر رہے تھے اور بڑی وہ تجزیہ دے رہے تھے مختلف چیزوں کے حوالے سے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ شاید لون ڈاکو نہیں تھا، یہ تو سینئر تجزیہ کار تھا کوئی اور تجزیے دیتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے۔ پر اینی وے اچھی بات ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ کی رسائی جو ہے وہ ہے، اور جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ملک میں انٹرنیٹ صحیح نہیں چل رہا تو اس پروپیگنڈے کو زائل کر رہے ہیں شاید لون صاحب کچرے سے اپنے ولاگز بنا کے اور اپنی ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کر کے وہاں سے۔ اچھا، ایکسپریس نیوز ایک اور جو خبر رپورٹ کر رہا ہے، دیگر اخباروں میں بھی میں نے یہ خبر پڑھی ہے، اس میں حکومت پاکستان 9 ارب ڈالر کا بیرونی قرضہ رول اوور کرانے میں ناکام، آئی ایم ایف نے پروگرام مؤخر کر دیا۔ ہم نے اپنا قرضہ 9 ارب ڈالر کا رول اوور کروانا تھا۔ یہ رول اوور کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی سے پیسے لیے ہوں، آپ اسے کہیں یار اگلے مہینے دے دوں گا، اس مہینے نہیں، رول اوور کر دو، تو وہ ہم کرانے میں ناکام رہے ہیں، جس کی وجہ سے جناب آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ کچھ اور تفصیلات بھی ہیں اس کے اندر، اگر آپ پوری تفصیل پڑھیں خبر کے اندر کہ بیرونی قرض رول اوور کرانے میں ناکام رہی ہے حکومت اور محض 426 ملین ڈالر کا مزید قرضہ حاصل کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف نے اپنا پیکج مؤخر کر دیا ہے۔ منگل کو وزارت اقتصادی امور جو ہیں اس کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ حکومت جولائی میں 9 ارب ڈالر کا قرض رول اوور کرانے میں ناکام رہی اور جولائی میں صرف 426 ملین ڈالر جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا وہ قرضہ حاصل کر سکتی ہے، اور حکومت فوری طور پر بیرونی قرض حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی ہے۔ تو حکومت سر توڑ کوشش کر رہی ہے جناب، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، پاکستان کی ہاکی ٹیم کے 3 کھلاڑی یورپ میں سلپ ہو گئے ہیں۔ جی ہاں جی، یہ پاکستان کی ہاکی ٹیم کے 3 کھلاڑی یورپ میں سلپ ہو گئے ہیں۔ یہ میں نے دوبارہ ریپیٹ اس لیے کیا ہے تاکہ آپ اس خبر کو ڈائجسٹ کر سکیں۔ یہ پاکستان کا قومی کھیل ہے اور یہ ہماری قومی ٹیم کے کھلاڑی ہیں، یہ کسی گلی محلے کے کھلاڑی نہیں، قومی ٹیم کے کھلاڑی ہیں۔ ان کو یورپ میں ایک کیمپ کے اندر بھیجا گیا تھا لیکن وہ وہاں سے سلپ کر گئے، ان کے ساتھ ایک فزیو صاحب تھے وہ بھی سلپ کر گئے ہیں، لیکن جو پاکستان کی ہاکی فیڈریشن ہے، جو متعلقہ ان کا ادارہ ہے، اس نے ان کھلاڑیوں کے اوپر تاحیات پابندی لگا دی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری ہاکی کی کیا پوزیشن آ گئی ہے کہ جناب پہلے پی آئی اے کے لوگ سلپ کرتے تھے، اکثر آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ ایئر ہوسٹس غائب ہو گئی، پی آئی اے کا فلانا بندہ غائب ہو گیا اور پتہ نہیں کتنے بندے اب تک غائب ہو چکے ہیں، جو بھی باہر جاتا ہے وہ سلپ ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات ہاکی تک پہنچ گئی ہے اور جو اس وقت کرکٹ کی حالت ہے، عین ممکن ہے کہ اگلے کچھ عرصے کے بعد اس طرح کی خبریں آئیں کہ جناب بابر اعظم سلپ کر گیا یا کوئی اور کھلاڑی سلپ کر گیا یا کوئی اور سلپ کر گیا۔ جس طریقے سے چیزیں اب چل رہی ہیں، اللہ نہ کرے کہ ویسی سچویشن کبھی ہو، لیکن جو حالت ہم نے ہاکی کی ہے اب وہی حالت لگتا ہے کہ ہم کرکٹ کی کرنا چاہتے ہیں۔ جس قسم کے کھیل کا مظاہرہ کیا گیا کرکٹ کے اندر جو کچھ ہوتا رہا، کیپٹن نے ہاتھ رکھا
تو وہ داماد نے جناب ہاتھ اتار دیا. داماد اور سسر اور پتہ نہیں کیا کیا جناب سٹوریاں چل رہی ہیں کہ سازشیں ہو رہی ہیں, چیزیں صحیح نہیں چل رہی, مختلف قسم کی جو ہے تھیوریاں چل رہی ہیں, جو بڑا انفارچونیٹ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہر کسی کو کرکٹ کے اوپر توجہ دینی چاہیے. لیکن یہ جب خبر میں نے پڑھی تو مجھے ہاکی کی جو حالت ہے وہ تو مجھے پتہ ہی ہے, لیکن پہلا جو خدشہ میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ جناب یہ کرکٹ جس طرف جا رہی ہے, اللہ نہ کرے کہ کچھ عرصے کے بعد اس طرح کی خبریں جو ہیں کرکٹ کے حوالے سے آنا شروع ہو جائیں. اچھا جی, کیا پنجاب میں علی امین گنڈا پور صاحب کی زندگی کو خطرے میں ڈالا گیا ہے؟ وہ آئے تھے فیصل آباد گزشتہ روز پیشی پہ, اور اس موقع کے اوپر ان کو مناسب سیکیورٹی وہاں فراہم نہیں کی گئی, اور اس کے اوپر خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے ایک لیٹر لکھا ہے پنجاب کی حکومت کو. فیصل امین گنڈا پور صاحب نے اس کو ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے. یہ میں تھوڑی سی ان کی ٹویٹ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. فیصل امین جو گنڈا پور ہیں یہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بھائی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب علی امین کو گرفتار کر کے شہر شہر پھرایا جا رہا تھا تو فیصل صاحب بھی ساتھ ساتھ تھے. جب علی امین کے بال کاٹ دیے گئے تھے یا انہوں نے خود کاٹے تھے تو فیصل صاحب کے بھی بال لمبے تھے تو انہوں نے بھی اپنے بال چھوٹے کر دیے تھے. تو میرے خیال میں اگر کوئی آپ کا بھائی ہو تو فیصل امین جیسا بھائی ہو جس نے پوری راکھی دی, پورا پیرا دیا, علی امین کے پیچھے پیچھے پورے پاکستان میں وہ گھومتے رہے اور میک شور کیا کہ میرا بھائی جو ہے محفوظ رہے. پر اینی وے اگین انہوں نے بڑی خدشات کا اظہار کیا. فیصل امین گنڈا پور صاحب نے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے فیصل آباد میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈا پور کے دورے کے دوران سیکیورٹی فراہم نہ کیے جانے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پہلے ہی دہشت گردی کے خطرات کا سامنا کر رہے ہیں اور سیکیورٹی فراہم نہ کرنا نہ صرف بلو بک پروٹوکولز کی سنگین خلاف ورزی ہے بلکہ ان کی جان کو بھی خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے مطالبہ کیا ہے کہ پنجاب حکومت اس غفلت کی فوری تحقیقات کرے اور آئندہ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے جائیں. تو علی امین صاحب جب آئے تھے, آپ کو پتا ہے وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, ان کو پروٹوکول دینا بنتا تھا. بلو بک جو پروٹوکولز ہوتے ہیں سرکاری, اس کے تحت بھی اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے میں جائے اس کو سرٹن لیول کی سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے, لیکن وہ اپیرنٹلی فراہم نہیں کی گئی, جس کے اوپر ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ایک اسٹرانگلی ورڈڈ لیٹر لکھا گیا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے پنجاب کی حکومت کو. اچھا, جہاں پہ پنجاب کی حکومت کے اوپر یہ کرٹیسزم ہو رہا ہے وہاں پہ پنجاب کی حکومت وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم کام کر رہے ہیں, ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ہمارا جو بھی منصوبہ ہوتا ہے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ دوسرے صوبے والے فالو کرتے ہیں. اور یہ 1 جولائی کی ایک خبر ہے جس میں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے فرمایا ہے کہ صحت کے شعبے میں انقلاب لانے کا تہیہ کر لیا, یعنی تمام شعبوں میں بہتری لانے کی وہ کوشش کر رہی ہیں اور صحت کے شعبے میں بھی انقلاب آئے گا, یعنی علاج جو لوگوں کا ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے گا, اچھا علاج ہو سکے گا اور اس شعبے کے اندر سرکاری سطح کے اوپر انقلاب لے کے آئیں گے. تو یہ بڑی اچھی اور حوصلہ افزا ایک چیز ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ وہ انقلاب لے آئیں گے. اچھا, انقلاب سے یاد آیا کہ یہ جو نیوز ایک اور دوسری آ رہی ہے, یہ سامنے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنے طبی معائنے کے لیے لندن جا رہے ہیں. ویسے پنجاب میں صحت کے شعبے میں انقلاب آ چکا ہے ابھی تک, لیکن فار سم ریزن میاں صاحب نہیں چاہتے ہوں گے کہ انقلاب میں کسی قسم کا وہ رخ نہ ڈالیں, اس وجہ سے شاید وہ اپنے طبی معائنے کے لیے لندن جائیں گے. تو اتنا بڑا انقلاب ہے پورے پنجاب میں کہ کوئی بھی ایسا اسپتال نہیں ہے جہاں پہ میاں صاحب کا طبی معائنہ ہو سکے. اور ویسے تو میاں صاحب کو پنجاب کے پورے پاکستان میں کہیں سے بھی وہ طبی معائنہ کر سکتے ہیں, وہ کوئی عمران خان صاحب کی طرح جیل میں قید تو نہیں ہے. عمران خان صاحب تو جیل کے اندر قید ہیں, پھر بھی وہ ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جی وہ میرا جو ڈاکٹر ہے وہ آ کے میرا معائنہ کر لے. اس ڈاکٹر نے جب معائنہ کیا اس نے آ کے کہا کہ جناب عمران خان بالکل فٹ ہے, اس کا ہارٹ بھی مضبوط ہے, اس کا بلڈ پریشر بھی بالکل ٹھیک ہے, ایکسرسائز وہ کر رہا ہے. جب میاں صاحب جیل کے اندر تھے اور ان کے ڈاکٹر عدنان نے باہر آ کے جب میڈیا سے بات کی تھی تو میرے خیال میں آدھا پاکستان تو ابدیدہ ہو گیا تھا وہ ساری گفتگو سن کے کہ ایک بندے کو اتنی زیادہ بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. پر اینی وے صحت کے شعبے میں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو انقلاب ہے یہ آ چکا ہوگا, یہ جلدی آ جائے گا. اور میاں صاحب کا جو طبی معائنہ کروانے کا لندن جانے کا فیصلہ ہے شاید یہ بھی اسی انقلاب سے کوئی جڑی ہوئی کوئی چیز ہو. میرے آئی ڈونٹ نو, میں یہ پرزیوم کر رہا ہوں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.